بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے یا اسے گناہوں سے پاک صاف کرنا چاہتا ہے تو اس بندے پر کوئی آزمائش ڈال دیتا ہے یا پھر اس بندے پر آزمائشیں ڈالتا ہی جاتا ہے۔ پھر جب بندہ دعا کرتا ہے اور کہتا ہے اے میرے پیارے پروردگار، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے میں حاضر ہوں، تو مجھ سے جو بھی مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا، یا میں تجھے وہ فوراً عطا کر دوں گا یا پھر تیرے لیے آخرت میں ذخیرہ کر لوں گا۔ آزمائشوں کا تسلسل سے آنا، لگاتار آنا اللہ تعالیٰ کی محبت اور گناہوں سے پاکیزگی کا باعث ہونے کی علامت ہے۔ اس لیے انسان کے در پہ مصائب آنے پر دل برداشتہ ہو کر اپنی قسمت کو کوسنا اور ناشکری کی باتیں کرنا نہ شروع کر دے، بلکہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے ثابت قدمی سے انہیں جھیلے اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھے۔ یقیناً اس کا صبر ثمر آور ثابت ہوگا۔ نیز مریض شخص کی دعا قبول ہوتی ہے اور جو بھی جائز دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبولیت سے نوازتا ہے۔ البتہ قبولیت کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ اس کی مانگی ہوئی چیز اسے فوراً عطا فرما دے یا پھر اس کی مانگی ہوئی چیز روز قیامت پر اٹھا رکھے، یعنی ذخیرہ کر لے۔ گویا جو بھی وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے گا اسے ضرور مل کر رہے گا، خواہ وہ دنیا میں مل جائے یا کل قیامت کے روز ملے گی جہاں اسے دنیا سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ محمد بن خالد اپنے دادا جو کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے سے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں میں سے ایک آدمی سے ملنے کے لیے روانہ ہوئے اور اس کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی انہیں معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے۔ چنانچہ جب وہ اس کے پاس آئے تو کہا میں تمہارے پاس ملنے یعنی عیادت کرنے اور خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ نے تمام کام کیسے جمع کر لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جب گھر سے نکلا تو تم سے ملنے کا ارادہ تھا، یعنی تم سے ملاقات کا ارادہ تھا، پھر مجھے تمہارے بیمار ہونے کا پتہ چلا تو یہی عیادت بن گئی۔ اور میں تمہیں ایک چیز کی بشارت سناتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مقام اور مرتبہ مقدر ہو چکا ہو اور وہ اپنے اعمال کی بنا پر اس تک نہ پہنچ سکتا ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے جسمانی طور پر یا اس کی مال اور اولاد کے سلسلے میں اللہ اسے آزماتا ہے، پھر اسے صبر کی توفیق بھی مرحمت فرماتا ہے، یہاں تک کہ اسے اس مقام اور مرتبے تک پہنچا دیتا ہے جو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہو چکا ہوتا ہے۔ سنن ابو داؤد کی یہ حدیث نمبر 3090 ہے۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی تب تک کامل فقیر نہیں ہو سکتا جب تک وہ آزمائش کو نعمت نہ سمجھے اور خوشحالی کو مصیبت نہ سمجھے، اس لیے کہ آزمائش میں مبتلا تلاش کرتا ہے، خوشحالی کا انتظار کرتا ہے، اور خوشحالی والا شخص آزمائش کا انتظار کرتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائش کے ذریعے جانچتا ہے، حالانکہ تمہارے متعلق بخوبی جانتا ہے۔ وہ اسی طرح جانچ کرتا ہے جس طرح تم اپنے سونے کو آگ پر جانچتے ہو۔ تم میں سے کچھ لوگ تو خالص سونے کی مانند نکل آتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے گناہوں سے بچا لیا۔ کچھ لوگ اس سے کمتر سونے کی مانند نکلتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی شک میں مبتلا ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ تو کالے سونے کی مانند نکلتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی فتنے کا شکار ہوتے ہیں۔ ابو ملیح یہ بیان کرتے ہیں کہ صالح بن مسلم مسمار رحمۃ اللہ علیہ ایک مریض کی عیادت کے لیے گئے اور میں بھی ان کے ہمراہ تھا، یعنی میں بھی ان کے ساتھ تھا۔
جب آپ اس کے پاس سے ہوتے ہوئے یعنی مریض کے پاس سے اٹھے تو فرمایا یقیناً تمہارے پروردگار نے تم سے تعلق کی بنا پر ناگواری کا اظہار کیا ہے، لہٰذا تم بھی اب تعلق کو جوڑ لو۔ جب بندہ اپنے پروردگار کو احکم الحاکمین اور رب العالمین کو بھول جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی یاد دلانے کے لیے اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، اور یہ انسانی فطرت ہے کہ بندہ مصیبتیں آن پڑنے پر اپنے رب کو زیادہ یاد کرتا ہے اور اس سے تعلق مضبوط کر لیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ خود سے اپنے بندے کے کمزور تعلق اور رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے اسے مصیبت، تنگ دستی، پریشانی اور مرض میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ان ایام کا خوب فائدہ اٹھانا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے کمزور ہو جانے والے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کر لینا چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہمیں بیماریاں لگتی ہیں کیا ان کا کوئی صلہ بھی ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ تھوڑی سی ہی تکلیف کیوں نہ ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کانٹا چبھ جائے یا اس سے بھی کم تکلیف پہنچے تو وہ بھی گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خلاف یہ دعا کی کہ مرتے دم تک ان کا بخار نہ اترے، البتہ وہ ان کے لیے حج اور عمرہ کی ادائیگی، جہاد فی سبیل اللہ میں شرکت اور نماز باجماعت ادا کرنے میں رکاوٹ نہ بنے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے بعد جس کسی آدمی نے بھی ان کے جسم کو ہاتھ لگایا تو ان کے جسم میں حرارت محسوس کی، یہاں تک کہ وہ وفات پا گئے۔ معلوم ہوا کہ ہر آزمائش کا وہ بہت بڑی ہو یا چھوٹی سے چھوٹی ہو، صرف گناہوں کی مغفرت اور بلندی درجات کا بہانہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں کے ذریعے اپنے بندوں کو پریشانیوں میں نہیں ڈالتا، بلکہ در حقیقت انہیں اس کی وجہ سے آخرت کی پریشانیوں سے باہر نکالتا ہے جو دنیا کے مقابلے میں کہیں بڑی ہوں گی، اور بندہ اپنا مال، اولاد اور اپنی جسمانی تکالیف کفارے میں دے کر وہاں کی ایک پریشانی سے بھی نجات پاتا ہے تو یہ اس کے لیے باعث سعادت ہے، کیونکہ آخرت کی تکالیف بہت شدید ہوں گی۔ تکلیف کی شدت سے موت نہیں آئے گی، کیونکہ ملک الموت کو بھی موت آ چکی ہوگی۔ اس لیے کسی بھی آزمائش کو مصیبت کہنے کے بجائے رحمت خداوندی سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔